گوکشی قانون کے خلاف احتجاج، اس سے غریبوں اور کسانوں کا نقصان ہوگا۔ کرناٹک بی جے پی حکومت نے گوکشی کے خلاف اسمبلی میں پیش کیے گئے بل کو اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود منظور کرا لیا، لیکن قانون ساز کونسل میں بل کو پیش کرنے سے قبل سخت مخالفت کے سبب ریاستی حکومت نے انسداد گوکشی پر ایک آرڈیننس کو کابینہ میں منظوری دیتے ہوئے گورنر کو روانہ کیا، جبکہ گزشتہ روز کرناٹک کے گورنر نے اس آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ گورنر وجو بھائی والا کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد انسداد گوکشی کا آرڈیننس اب قانون بن چکا ہے اور ریاست میں گوکشی پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ نئے قانون کے مطابق اب ریاست میں گائے اور دیگر مویشیوں کے ذبیحہ، خرید و فروخت اور ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد رہے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 تا 7 سال سزا اور 50 تا 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ انسداد گوکشی پر نئے قانون پر گلبرگہ شہر کے مختلف سیاسی، سماجی و ملی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے نئے قانون کو کسانوں اور غریبوں کے لیے نقصان دہ بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے قانون سے بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ مختلف رہنماؤں نے مرکزی اور ریاستی حکومت سے کرناٹک میں انسداد گوکشی قانون کو واپس لینے کی اپیل کی اور بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ نئے قانون کو واپس نہ لینے کی صورت میں دلت، مسلم اور کسانوں کی جانب سے ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ لو جہاد قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشت سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے قبول۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج یہاں لو جہاد قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشت کو سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے، حالانکہ عدالت نے اس پر اسٹے دینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ نے اتر پردیش اور اتراکھنڈ ریاستوں کی جانب سے پاس کیے گئے قوانین اور آرڈیننس کے خلاف داخل عرضداشت کو سماعت کے لیے قبول تو کر لیا، لیکن اسٹے دینے سے انکار کر دیا۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی آرگنائزیشن و دیگر کی جانب سے داخل کردہ اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے عدالت مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں کو 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم دیتے ہوئے عرضداشتوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ اسی درمیان جمعیت العلماء ہند سپریم کورٹ میں مداخلت کار کی درخواست داخل کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی عدالت سے اجازت طلب کی ہے۔ غیر قانونی تبدیلی مذہب مانع آرڈیننس 2020 کو اتر پردیش حکومت نے منظوری دے دی ہے، جبکہ اتراکھنڈ حکومت نے فریڈم آف ریلیجن نامی قانون کو منظوری دی ہے۔ ان قوانین کو بنانے کا مقصد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی شادیوں کو روکنا ہے، جو آئین ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ ان قوانین کی وجہ سے مذہبی اور ذاتی آزادی پر روک لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جو غیر آئینی ہے، لہذا عدالت کو مداخلت کر کے ریاستوں کو ایسے قوانین بنانے سے روکنا چاہیے۔ نیز جن ریاستوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ عرض گزاشت میں لکھا گیا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ لو جہاد کو روکنے کے لیے غیر قانونی تبدیلی مذہب مانع آرڈیننس 2020 بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے لو جہاد پر قانون بنانے والی ریاستوں اور مرکز کو جاری کی گئی نوٹس کا جواب ملنے کے بعد سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت عمل میں آئے گی، جس کے دوران جمعیت العلماء کی مداخلت کار کی درخواست پر فیصلہ ہوگا۔ کورونا پھیلنے کی اعلیٰ پیمانے پر چھان بین، تفتیش کاروں کو رسائی نہ دینے پر عالمی ادارہ صحت نے چین پر تنقید کی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسس نے 5 جنوری کو کورونا وائرس پر تحقیق کرنے والی ٹیم کو آخری وقت تک
रसाई न देने के फैसले पर सख्त नुक्ताचीनी की है। माहिरीन की एक टीम कोरोना वायरस की इब्तिदा और इंसानों तक उसके पहुंचने से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए चीन जाने के लिए तैयार है, ताहम चीन ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। WHO के सरबराह ने कहा, आज हमें मालूम हुआ है कि चीनी हुक्काम ने चीन पहुंचने के लिए टीम को जो जरूरी इजाजत नामे देने थे उन्हें अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। इस खबर से मुझे बहुत मायूसी हुई है। यह एक ऐसी सूरत हाल है कि टीम के 2 रुकन पहले ही सफर पर निकल चुके हैं, जबकि बाकी अरकान आइन आखिरी वक्त पर सफर पर नहीं निकल सके। WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के सरबराह माइकल रियान ने इस ताखीर को मायूस कुन बताया और कहा कि उन्होंने चीनी हुक्काम पर यह बात पहले ही वाज़ेह कर दी थी कि ये मिशन WHO और बैनुल अक़वामी टीम के लिए एक अहम तरजीह है। गुज़िश्ता कई माह से सेहत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का यह इदारा आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी एक टीम को चीन भेजने की कोशिशों में है, ताकि माहिरीन इस बात की तफ्तीश कर सकें कि आखिर कोरोना वायरस की इब्तिदा कैसे हुई और फिर यह इंसानों तक कैसे पहुंचा। इस टीम में वबाई अमराज के माहिरीन के साथ साथ जानवरों के अमराज के माहिरीन भी शामिल हैं, जो चीनी इलाके वुहान में मछली और मुख्तलिफ तरह के मवेशियों के गोश्त के इस बाजार पर अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। महकमा पासपोर्ट ने हवैया मुकीम अकामा का डिजिटल एडिशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला की ऐप अबशर अफराद पर हवैया मुकीम अल रकमिया के नाम से मुहैया है। महकमा पासपोर्ट ने यह इक़दाम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से अंजाम दिया है। महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान नासिर अल अतीबी ने बताया कि मुकीम गैर मुल्कियों की डिजिटल शनाख्ती दस्तावेज की तस्दीक अबशर अफराद की ऐप के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। ये ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड की जा सकती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगा। सऊदी माविन वजीर दाखिला बराए तकनीकी उमूर शहजादा बंदर बिन अब्दुल्ला बिन मशारी ने कहा है कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड के इजरा के बाद प्लास्टिक कार्ड या अकामा हमरा रखने की जरूरत नहीं होगी। बैंकों, कंपनियों और एक दूसरे के साथ लेन देन के वक्त डिजिटल शनाख्त पर भरोसा कर सकेंगे। किसी भी फर्द या इदारे या सिक्योरिटी इदारे में अपनी पहचान कराने के लिए गवाह लाने की जरूरत भी नहीं होगी। अबशर ऐप के जरिए जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया गया होगा, उसे कहीं और किसी भी जिम्मेदार को दिखाकर अपनी शनाख्त साबित कर सकेंगे। अरब के अंदर और बाहर ये डिजिटल शनाख्त आपके लिए मवस्सिर होगी। ये इंटरनेट और उसके बगैर हर 2 सूरतों में इस्तेमाल हो सकेगी। शहजादा बंदर ने मजीद कहा कि बजाय ये कि सऊदी शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड या मुकीम गैर मुल्कियों को अकामा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का इस्तेमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ रखकर चलने का पाबंद बनाया जाए, ये ज्यादा बेहतर है कि सारी इतलात सिस्टम में महफूज हों और अबशर के जरिए तमाम मालूमात जरूरत पड़ने पर हासिल कर ली जाएं। जैसे ही आप अबशर पर जाकर हवैया अल रकमिया मेरी डिजिटल शनाख्त का इंतखाब करेंगे, आपके सामने अकामा कार्ड, इस्तेमारा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड वाली तमाम मालूमात इसी शक्ल और सूरत में सामने आ जाएंगी, जैसा कि अकामा या ड्राइविंग लाइसेंस या इस्तेमारे में दर्ज होती हैं। प्रोग्राम लफ्ज़ शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। आप सुन रहे हैं नादिर खान सरगिरोह की आवाज़ में मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़मून सीजर, माता हरी और मिर्ज़ा से इक़्तिबास। कुत्ता पालने की हसरत का इजहार हमने बारहा मिर्ज़ा के सामने किया, मगर वो कुत्ते का नाम आते ही काटने को दौड़ते हैं। कहते हैं, हटाओ भाई, वाहियात जानवर है, बिल्कुल बेमसरफ। कुत्ते की तख्लीक का वाहिद मकसद ये था कि पतरस उस पर एक लाजवाब मजमून लिखे। सो ये मकसद अरसा हुआ पूरा हो चुका और अब इस नस्ल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नस्ल नापैद हो भी गई तो उर्दू तंज निगारों से नाम चलता रहेगा। यूँ तो सभी जानवरों के बारे में मिर्ज़ा की मालूमात जालिमाना हद तक अधूरी हैं,
مثلاً ابھی کل شام تک وہ لومڑی کو گیدڑ کی مادہ سمجھے بیٹھے تھے اور غضب خدا کا بڑے چیونٹے کو عام چیونٹی کا نر، مگر کتوں کے ساتھ وہ خصوصیت سے تعصب برتتے ہیں اور اپنی بات کی پچ میں ایک سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن کہنے لگے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ چور کا داخل نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر رحمت کے فرشتوں کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ کتا ناپاک ہوتا ہے، مگر کتے کو صاف ستھرا بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزوں کو دیکھیے، صبح و شام نہلاتے ہیں۔ اپلے کو اگر صبح و شام صابن سے دھویا جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ مگر سوال یہ ہے کہ کتا ناپاک کیسے ہوا؟ کچ بحثی کوئی تم سے سیکھے۔ اللہ بخشے، نانی جان کہا کرتی تھیں کہ کتے کے منہ میں سور کی رال ہوتی ہے۔ لیجئے، آپ نے ناپاکی کی ایک اچھوتی توجیہ تلاش کر لی۔ بھائی میرے، ایک موٹی سی پہچان آج تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ہر وہ جانور جسے مسلمان کھا سکتے ہیں پاک ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان ممالک میں بکروں کو اپنی پاکی و طہارت کے سبب خاصا نقصان پہنچا ہے۔ بکنے والے بکا کریں، مسلمانوں نے کتے کو ہمیشہ کتا ہی کہا، بڑے آدمیوں کے نام سے نہیں پکارا۔ بڑے آدمیوں کی ایک ہی رہی۔ آپ نے سنا نہیں کہ نسلاً سب کتے ایک زمانے میں بھیڑیے تھے، آدمی کی صحبت میں ان کا بھیڑیا بن جاتا رہا، مگر خود آدمی۔ دیکھو، تم پھر لٹریچر بولنے لگے، علموں بس کریں او یار۔ اس بارے خاص میں مرزا کے نسلی تعصب کی جڑیں ان کے سگ گزیدہ بچپن تک پہنچتی ہیں، اس لیے ہم نے خواہ ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کتا رکھنے کی آرزو کو پالتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب ہمارا انگریز افسر بھاری دل اور اس سے زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے وطن کی جانب روانہ ہوا، اور روانگی سے قبل اس تعلق کے خاطر کی بنا پر جو ہم کو اس سے اور اس کو اپنے کتے سے تھا دریافت کیا۔ تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو، امپورٹڈ السیشن ہے، تیرا ماں کا سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا آتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھے۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر کوئی یادگار نہیں ہو سکتی کہ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کیلسیشن، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ رہی صحیح ہچکچاہٹ کو لفظ امپورٹڈ نے دور کر دیا۔ اس زمانے میں ہر وہ شے جو وطن عزیز میں پیدا نہ ہوئی ہو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، چنانچہ ہر بگڑا ہوا مسلمان رئیس یہ ثابت کرنے پر تلا بیٹھا تھا کہ نہ صرف اس کے کتے کے بلکہ اس کے اپنے بزرگ بھی اصلی امپورٹڈ تھے، اور خالی ایک تلوار لے کر ماوراء النہر سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔